الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا موضوع چل رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں قرآن پاک کے کسی ایک موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے اور اس سے متعلقہ احادیث، آیات کریمہ، پھر احادیث کریمہ جو تعلق رکھنے والی ہیں ذکر کر کے جو ان سے نکات نکلتے ہیں، جو شرعی رہنمائی ہوتی ہے، اس کے بارے میں تفصیلی کلام کیا جاتا ہے۔ پھر اگر اس میں کوئی عمل کی بات ہے تو ہم ترغیب دیتے ہیں، ممانعت کی بات ہے تو اس سے بچنے کے طریقے عرض کیے جاتے ہیں، احتساب کی دعوت دی جاتی ہے، توبہ کا طریقہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی پر لازم ہے، فرض ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑنا یہ جہنم میں جانے کا ایک سبب عظیم ہے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ ہم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اچھی طرح سمجھیں، ان کو اہمیت دیں، معمولی سمجھ کے نظر انداز نہ کریں، اپنے آپ کو بیچارہ سمجھتے ہوئے یہ سوچنا جی میں تو بڑا گناہگار سا آدمی ہوں، میں کیا عمل کروں گا، یا ڈھیڑ بنتے ہوئے کہ جی مجھ سے عمل نہیں ہوتا، ہم تو نہیں کرتے، عمل دیکھی جائے گی جو ہوگا۔ اس طرح کے معاملات کرنے سے ہم آخرت کے اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ فیصلوں، اس کے قوانین کو بدل نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو نافرمان مرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بروز قیامت سختی سے حساب فرمائے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ فیصلہ اس کا کہ ضرور جہنم میں اس کو ڈالے گا، معاف بھی فرما سکتا ہے، لیکن جو گناہگار ہوگا اس کے لیے اصولی مسئلہ تو یہی ہے کہ اصول یہی کہتا ہے کہ نیک جنت میں جائیں گے اور گناہگار جہنم میں جائیں گے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما دیں، اللہ تعالیٰ براہ راست معاف فرما دے، لیکن کسی کو بھی اپنے بارے میں جس طریقے سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہی بہت زیادہ حسن ظن بھی قائم نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ یقیناً کچھ ایسے امتی ضرور ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے اور نہ معلوم کتنے عرصے تک وہ اس عذاب کو بھگتیں گے، اور پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے باہر آئیں گے، یا اللہ کرم فرمائے گا تو وہ باہر آئیں گے۔ تو اس لیے ایک کامل مومن خوفزدہ رہتا ہے، ڈرتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ اگر میں اس طرح کوئی معاملہ کروں گا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو میرے لیے تو دنیا کے اندر ایک مچھر کا ڈنگ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، چونٹی کا کانٹا ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تو اخروی عذابات کیسے برداشت ہوں گے؟ تو وہ سمجھداری کے ساتھ اطاعت کی طرف آ جاتا ہے۔ مختلف چیزیں آپ کی خدمت میں اطاعت رسول کے ضمن میں ذکر کر رہے ہیں، نبی کریم کے احکام بتا رہے ہیں، اور پھر ہم اس کے اوپر عمل کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ اب جو ایک حدیث ہے بخاری مسلم کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی اور عیسائی رنگتے نہیں ہیں، پس تم ان کی مخالفت کرو، یعنی اپنے سر اور داڑھی کے بالوں کو رنگتے نہیں ہیں۔ یہ اس زمانے کے لوگ ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارکہ تھا کہ وہ اپنے بالوں کو سفید چھوڑ دیا کرتے تھے، رنگتے نہیں تھے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان کی مخالفت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس پہ کلام کرتے ہیں، پہلے ایک اور حدیث لے لیتے ہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فتح مکہ والے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور ان کا سر اور داڑھی سفیدی میں سغامہ بوٹی کی طرح تھے۔ یہ ایک عرب میں بوٹی ملتی تھی جو بالکل سفید رنگ کی تھی، تو تشبیہ دی گئی کہ سر اور داڑھی کے بغیر بال بالکل سفید تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے سفید بالوں کو بدل دو اور ان کو سیاہ کرنے سے بچو۔ اس سے نتیجہ نکلا، اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً سیاہ بالوں کو سیاہ کرنے سے منع فرمایا، تو اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہوں گے کہ کوئی بھی بالوں کو سیاہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اب ہم شروع سے پہلی والی حدیث کو ملا کر چلتے ہیں۔ پہلی بات تو اسے پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ یہود اور نصارہ اپنے بالوں کو رنگتے نہیں ہیں، تم رنگا کرو، تو پہلی تو اس میں ایک اصول ہمیں پتہ چلا کہ ایسا کوئی بھی عمل جو خاص کفار کرتے ہوں
اور ایسا وہ عمل ہو کہ آپ اگر اس چیز کو دیکھیں تو آپ کا ذہن فوراً کافروں کی طرف چلا جائے، تو وہ چیز ان کے ساتھ خاص کہلائے گی، یا اس کا شعار کہتے ہیں کہ شعار جو ان کے ساتھ قوم کے ساتھ خاص ہو، دوسروں میں عام نہ ہوا ہو۔ جیسے اذان ہمارے اسلام کا شعار ہے، ایسی کہیں اذان اگر آپ کو اذان کی آواز کانوں میں پہنچے گی تو آپ فوراً کہیں گے یہ مسلمانوں کا کوئی مقام ہے جہاں سے اذان کی آواز آ رہی ہے۔ تو ایسا کسی بھی قوم کے ساتھ خاص فعل یا عمل، کہ اس فعل عمل کو دیکھ کر یا اس کی اگر وہ آواز ہے تو آواز سن کر فوراً اس مذہب کی طرف ذہن جائے، اسے کہتے ہیں اس کا خاصہ یا ان کا کوئی مطلب شعار۔ تو اس زمانے میں سفید بالوں کا رکھنا یہ یہود و نصارہ کا شعار تھا اور انہی کے اندر معروف تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ چنانچہ اس سے ایک اصول تو یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو آئی یورپ کی طرف سے ہی ہے لیکن ان کا شعار نہیں ہے، ان کی خاص علامت نہیں ہے، اس عمل کو دیکھ کر انتقال ذہن فوراً کسی کافر کی طرف یا غیر مسلم قوم کی طرف نہیں ہوتا ہے، تو اور وہ مسلمانوں میں رائج ہو گیا ہے بہت زیادہ۔ تبھی ایسا ہوتا ہے اگر مسلمانوں میں رائج ہو جائے تو پھر مسلمانوں کو عمل کرتا ہوا دیکھ کر کوئی بھی گمان نہیں کرے گا کہ یہ سارے کافر شاید جمع ہو گئے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ جیسے پینٹ شرٹ ہے، ایک دور تھا کہ صرف انگریز لوگ پہنتے تھے، اس وقت ان کا قومی شعار تھا، اب مسلمانوں میں عام ہو گیا تو لہٰذا یہ ان کا قومی شعار نہیں رہا، اور جب قومی شعار نہیں رہا تو اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف اب یہ حرج ضرور ہوگا کہ اتنا چست پینٹ پہن لینا کہ جس سے اعضائے ستر نمایاں ہو، یہ مناسب نہیں ہوگا، لیکن فی نفسی پینٹ بنا نہیں ہوگی۔ ایسے چمچے کاٹے سے کھانا، کرسی ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا، اب یہ ان کا کوئی خاص شعار نہیں ہے، یہ مسلمانوں میں رائج اور عام ہے، لہٰذا ان کی اب اس حدیث کے تحت ممانعت نہیں ہوگی، یا جیسے سرکار نے فرمایا جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے، اس کے تحت یہ نہیں آئے گا۔ ہاں، اب اگر آپ ایسے کوئی چیز لے آتے ہیں کہ ہم اسے دیکھیں تو فوراً انتقال ذہن ہمارا کسی کافر قوم کی طرف آئے اور وہ مسلمانوں میں عام نہ ہوا ہو تو وہ کہلائے گا شعار۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اب چونکہ سفید بال ہونا یہ یہود و نصارہ کا شعار نہیں رہا ہے، ان کی قومی علامت وغیرہ نہیں رہی ہے، اب تو بلکہ میرے خیال میں وہ زیادہ رنگتے ہیں، مختلف قسم کے رنگوں سے اپنے بالوں کو تبدیل کر لیتے ہیں، تو لہٰذا اب یہ شعار تو نہیں رہا، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو رنگنے کو محبوب رکھا، اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ کسی کے سر پہ یا داڑھی میں سفید بال نکل آئے ہوں تو وہ ان کو تبدیل کرے۔ اچھا، اس وقت ایک حکمت یہ بھی تھی کہ وہ دور جہاد کا دور تھا، مجاہدین جاتے تھے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بنفس نفیس تشریف لے گئے ہیں، اور اکثر ایسا ہوا ہے کہ آپ تشریف نہیں لے گئے لیکن صحابہ کرام کی جماعت تیار کر کے وہ آپ نے جہاد کے لیے بھیجی ہے۔ تو اس زمانے میں اگر سفید بال کسی کے ہوں اور وہ لڑنے کے لیے جائے، دور سے نظر آئے، تو کفار پر یا دشمن پر ایک رعب طاری نہیں ہوگا، بلکہ وہ ان کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ شاید ان میں بوڑھے زیادہ ہیں تو ہم آسانی سے ان پر غالب آ جائیں گے، تو وہ زیادہ جوش سے حملہ کریں گے۔ اس کے برعکس اگر بالوں کو رنگ لیا جائے، دور سے دیکھنے میں سب کے سب جوان نظر آئے، تو ایک نفسیاتی طور پر اثر مرتب ہوتا ہے اور سامنے والا کم ہمتی میں مبتلا ہوتا ہے، بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ حکمت بھی تھی کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ زور دیا کہ اپنے بالوں کو رنگیں۔ تو چنانچہ آج جو ہمارے فوجی بھائی ہیں خاص طور پر، اگر ان میں کوئی ایسا ہوتا ہے، جیسے بعض اوقات نوجوانوں کے سفید بال نکل آتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آج ہمارے ہاں چونکہ غذا بڑی ناخالص اور ناکافی ہو گئی ہے، تو ذرا سی ایج بڑھتی ہے تو بال سفید تیزی کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان فوجی حضرات کو تو خاص طور پر رنگنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی چونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفیدی کو بدلنے کا حکم ارشاد فرمایا، لہذا یہ جہاد یا جنگ والی علت ہو یا نہ ہو، بہتر ہے کہ اپنے بالوں کو رنگ لیا جائے۔ اب اس میں رنگنے کے اندر کسی بھی رنگ سے آپ رنگ سکتے ہیں، لیکن مرد کے لیے پہلی بات تو یہ کہ سیاہ منع ہے، تو کالے رنگ سے نہیں رنگ سکتے ہیں۔ ہاں، اب یہ الگ بات ہے کہ اس دور میں بھی کچھ ایسے حضرات تھے کہ جنہوں نے سیاہ رنگ استعمال کیا ہے اس ممانعت کے باوجود، اور وہ مجاہدین تھے، یعنی انہوں نے جہاد کرتے تھے، اس لیے انہوں نے سیاہ رنگ استعمال کیا تاکہ دور سے دیکھنے میں جوان محسوس ہوں۔ تو یہ مطلب فقہاء نے فرمایا کہ اگر کوئی
مطلب حالت جنگ میں ہے، جہاد کر رہا ہے، تو اپنے بالوں کو کالے رنگ سے بھی رنگ سکتا ہے، ورنہ ممانعت ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے آپ کو بات عرض کی کہ کچھ علماء کرام آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو سیاہ رنگ استعمال کرتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی یقیناً شرعی دلیل موجود ہوگی، تبھی وہ استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں فوری طور پہ ایسا نہیں ہے کہ ان احادیث کریمہ کے روشنی میں کسی بھی عالم دین سے فوری طور پہ ہم بدظن ہو جائیں اور اس کو بے عمل سمجھیں، حدیث کا مخالفت کرنے والا سمجھیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلے یہ دیکھ لیں کہ ان کے پاس، یعنی اگر آپ کو کوئی تذبذب ہے، آپ تشفی چاہتے ہیں، تو پھر آپ دائرہ ادب میں رہ کے کویسچن کر سکتے ہیں، ورنہ حسن ظن قائم کرنا بھی کافی ہے کہ یقیناً ان کے پاس کوئی شرعی دلیل ہوگی تبھی بالوں کو سیاہ کیا ہوا ہے۔ لیکن بہرحال یہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ سرکار نے سیاہ رنگ استعمال کرنے سے منع کیا۔ اب چونکہ یہ ویسے تو حکم دے رہے ہیں سرکار حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مرد ہیں، لیکن اصول شرع یہ ہے کہ اگر مردوں کو سرکار نے کسی کام سے روکا اور اس میں مردوں کی کوئی تخصیص نہ ہو، یعنی خاص وہ مردانہ کام نہ ہو بلکہ عورتیں بھی کرتی ہوں، تو پھر سمجھ جائیے کہ اس ممانعت میں مرد عورت دونوں شامل ہوں گے، لہٰذا ہماری بہنوں کو بھی سیاہ رنگ استعمال کرنا منع ہوگا۔ مزید کوئی کلر یوز کرنے میں مرد جو ہے اس کے لیے سرخ اور مطلب ایسا ڈارک براؤن جس کو آپ کہتے ہیں، جو سیاہی مائل ہوتا ہے، پورا سیاہ نہیں ہوتا، ڈارک براؤن ہوتا ہے، وہ کلر یوز کر سکتے ہیں۔ اور خواتین کے لیے بڑی گنجائش ہے، اگر وہ اپنے شوہر کے لیے یا اس طرح اپنے بالوں کے لیے کوئی رنگ استعمال کریں کہ کسی اور کو دکھانا مقصود نہ ہو، تو جو بھی زینت کے لیے وہ کلر استعمال کرنا چاہیں خواتین استعمال کر سکتی ہیں، لیکن مرد سیاہ تو ممانعت آئی، اس کے علاوہ کوئی ایسا کلر استعمال نہ کرے جس میں عورتوں کے ساتھ مشابہت ہو۔ ایک دوسری حدیث کی طرف آتے ہیں، اور یہ آپ دیکھیں آج کل بھی چل رہا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے اس سے منع فرمایا تھا اور آج کل یہ فیشن چل رہا ہے۔ حضرت یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع سے منع فرمایا ہے۔ قزع، قوف، زے اور عین، قزع۔ قزع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سر کے کچھ بال صاف کروا دینا اور کچھ بالوں کو باقی رکھنا، یہ قزع کہلاتا ہے۔ تو آج کل آپ دیکھیں بیچ میں بال ہیں، سائیڈوں سے کم کروائے ہوئے ہیں، پیچھے سے کم کروا لیے، اوپر سے کافی سارے بال ہیں، اس طرح یعنی کچھ بال بالکل صاف کروا دیتے ہیں، کچھ بالوں کو سروں پر فیشن کے تابع رہتے ہوئے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور جب حدیث میں یوں ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو کم از کم اس سے مکروہ تحریمی ضرور ثابت ہوتا ہے، یعنی سب سے ممانعت کا اونچا درجہ حرام کا ہے، اس کا ارتکاب کرنا حرام کا گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے مکروہ تحریمی، اس سے اگر کوئی کرے گا تو اس میں گناہ کبیرہ نہیں ہوتا، گناہ صغیرہ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی اس کو بار بار کرتا ہے، اس پہ اصرار کرتا ہے، درمیان میں توبہ نہیں ہوتی، تو پھر یہ بھی گناہ کبیرہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں یہ مکروہ تحریمی ہے کہ انسان سر کے کچھ بال رکھے اور کچھ بالوں کو چھوڑ دے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ایک اور واضح حدیث دیکھیں کہ ابو داؤد کی یہ روایت ہے، اور یہ امام بخاری و مسلم کی شرط پر پوری اترتی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہی اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے سر کے کچھ بال مونڈے ہوئے تھے، یعنی صاف کروا دیے گئے تھے، اور کچھ بال چھوڑے ہوئے تھے، تو آپ نے انہیں اس سے منع فرمایا، یعنی بڑوں کو، اور حکم دیا کہ اس کے سارے بال مونڈو یا سارے بال چھوڑ دو۔ آپ اندازہ کریں کہ ہماری ایمانی ضعف اور پستی کا عالم یہ ہے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلنے میں انسان اتنا فخر محسوس نہیں کرتا جتنا غیر مسلمین کے طریقے اپنانے میں اور اپنے بچوں پر اس کو نافذ کرنے میں اسے خوشی اور فخر سا محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ غلط چیز ہے، غلط رویہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ بہت حق ہے اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے۔ اگر ہم آپ کی پسند ناپسند اور آپ کے احکام کو چھوڑ کر فقط غیر مسلم قوموں کے پیچھے چلتے رہیں گے، کبھی بھی فلاح اور کامرانی حاصل نہیں ہوگی۔ آج جو اتنا دنیا کے اندر مسلمان کے ساتھ ناروا سلوک ہو رہا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے اپنے دین پر چلنا چھوڑ دیا، تو وہ کمزور ہو گیا۔ یاد رکھیں جتنا آپ دین سے دور ہوں گے اتنا ہی آپ میں باطنی طور پہ کمزوری آئے گی۔
بس اس سے زیادہ میں یہاں پہ فی الحال نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن دین اسلام پر چلنا انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے، اعصابی لحاظ سے، ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان 313 ہیں اور سامنے 1000 کا لشکر جرار ہے، ان پہ غالب آ رہے ہیں۔ دین بہت بڑی طاقت ہے، ایک روحانی طاقت ہے، جو اس کو اختیار کر لیتا ہے اس کو یہ طاقتیں حاصل ہوتی ہیں، وہ غالب آتا ہے۔ اور جو جتنا دین سے دور ہٹتا چلا جائے گا ویسے ہی اس کے اندر بزدلی، نامردی پیدا ہوگی، کمزوریاں پیدا ہوں گی، اعصابی لحاظ سے وہ کمزور ہوگا، پستی کو، شکست کو، غلامی کو جلدی قبول کرے گا۔ تو آج یہ حال ہے کہ آپ دیکھیں دنیا کے اندر جو چاہتا ہے مسلمان کو دبا دیتا ہے۔ اسی پہ توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔